बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने पिछले कुछ हफ़्तों में एनर्जी के जो क्राइसिस है पाकिस्तान में, तवानाई का बहरान है, उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता किया है। एक पहलू जिस पे बार बार बात होती है वो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट, कि हमारे पास तवानाई है कितनी और हम उसको कितना मुफीद इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो मामला है जो आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और हमने खुसूसी एक नशिस्त रखी है जिसमें हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया है, हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है जो इनसे सवालात पूछेगी। कैपेसिटी का जो मामला है उस पर बार बार बात होती है। आज के प्रोग्राम में कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट का प्रॉब्लम है वो बुनियादी तौर पर है क्या। हम जो कैपेसिटी हम ख़रीद चुके हैं, यानी कि हमने कमिट की हुई है और उसके हमें पैसे देने होते हैं, उस कैपेसिटी को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और जब भी आप बेटर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हुकूमत के पास एक वाहिद तरीका ये होता है कि मार्केटें जल्दी बंद हो जाएं। तो जब आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे उस तवानाई को जिसकी कैपेसिटी की पेमेंट आपको करनी है, तो फिर आपका क्या बनेगा। 2 ट्रिलियन के नज़दीक हम कैपेसिटी पेमेंट करते हैं। इसी तरीके से जो लॉसेस हैं ट्रांसमिशन में, जो सिस्टम के लॉसेस हैं वो तकरीबन 500 से 600 बिलियन के पर एनम एक साल में लॉसेस हैं। तो ये इतना बड़ा बोझ है, अगर हम इसको इफ़ेक्टिवली मैनेज करें इस पूरे सिनेरियो को, तो शायद हमारा जो सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम है, हम जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में हमेशा फंसे रहते हैं, फिर हमें सब्सिडीज़ देनी पड़ती हैं, बेल आउट पैकेजेस देने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसी हद तक मैनेज हो सकती हैं। ये शॉर्ट टर्म में होगा, लॉन्ग टर्म में होगा, मिड टर्म में होगा, और क्या हमारे पास कोई पॉलिसी है या नहीं। मुतबादल तवानाई का बहुत जिक्र होता है पाकिस्तान में, क्लीशे सी बात लगती है, आज से नहीं हो रहा, 2 दिहाइयाँ हो गई हमें मुतबादल तवानाई के ज़राए पे बात पाकिस्तान में शुरू हो गई थी, लेकिन क्या हमारे पास कोई रोड मैप है। और जब से ये बात हो रही है अब तक हमने उसमें कितना जो उसका पोटेंशियल है मुतबादल तवानाई के ज़राए का उनको इस्तेमाल किया है। तो ये वो सवालात हैं जो हम अपने बहुत ही एमिनेंट एक्सपर्ट पैनल के सामने रखेंगे, और फिर इन्हीं से जुड़े हुए कुछ सवालात हम अपनी ऑडियंस से भी लेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब, जो कि साबिक फेडरल सेक्रेटरी भी हैं और तवानाई के ऊपर ही सारी ज़िंदगी इन्होंने काम किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमारे इस तरफ मौजूद हैं जी खालिद मुस्तफ़ा साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, और हम जो मैं कह रही हूँ ना 15 साल पहले और 16 साल पहले, तो जब मैं PTV में थी तब ये बहुत ज़्यादा लिखते थे। उस ज़माने से इन लोगों ने लिखना शुरू किया है, लेकिन हुकूमत के कानों पे उस तरह से जूं नहीं रिंगती, तो फिर वो ज़ाहिर उसका असर भी नज़र नहीं आता। डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर हैं तवानाई के उमूर के, और SDPI से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और आखिर में हमें ज्वाइन करें शर्जील मीर साहब, जो कि सदर हैं ट्रेडर यूनियन पंजाब के। मीर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ट्रेडर्स हमेशा प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं जब भी हम इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसलिए हमने आपको ज़हमत दी कि आपकी राय भी सुने और कैसे प्रोडक्टिव यूज़ हो सकता है तवानाई का। जो तवानाई पाकिस्तान के सिस्टम्स में मौजूद है, अगर वो सिर्फ घरों में इस्तेमाल होगी, दफातर में इस्तेमाल होगी, तो वो उसका प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है। तो डॉक्टर गुलफराज, सबसे पहले आपकी तरफ ही आती हूँ कि हम कैपेसिटी के प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और इसी तरीके से जो प्रोडक्टिव यूज़ है उसमें भी फंसे हुए हैं। आपके ख्याल में हल कोई है इसका, और ये प्रॉब्लम कितना बड़ा है जो इकॉनमी के ऊपर बोझ बना हुआ है? देखिए जी, पहली बात यह है कि प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ा, लेकिन अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हो, ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट हो, कमिटमेंट हो, तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहता। अब जो है कि वजह क्या थी कि हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी है। कौन सा मुल्क कितनी ज़्यादा सरप्लस कैपेसिटी लेकर तो बैठ जाता है, उसकी पेमेंट नहीं कर सकता। जब तक आपके पास पैरेलल प्लान्स ना हो कि जब तक ये मेरी कैपेसिटी ऑनलाइन होगी तब तक मेरे पास प्रोडक्टिव यूज़ भी निकल आएगा। और अगर आप जेनेसिस ऑफ CPC देखें तो उसके अंदर ये जेनेसिस में प्रोडक्टिव यूज़ शामिल था। वो जो इकोनॉमिक जोन से जो इतनी ज़्यादा नई प्रोडक्शन कैपेसिटी लग रही थी, वो इकोनॉमिक जोन में ही यूज़ हो सकती थी। हमने ऐसा किया कि पहले प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा लिया, फिर देखा कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन भी ये नहीं ले सकती, फिर देखा कि ये तो इस्तेमाल भी कोई नहीं कर रहा। अब ये चीज़ देखें बार बार हुई है। 1994 में हमने सबसे पहले एक बुनियाद रखी 6.5 सेंट्स की पावर की। उस वक्त 6.5 सेंट्स जो है उस पावर की प्राइस होती थी जिसमें फ्यूल शामिल था, ये उससे भी कम थी। हमने फ्यूल को निकाल कर 6.5 सेंट्स उसकी टैरिफ दे दी, जिसकी वजह से आज दिन तक हम उससे निकल नहीं सके। यानी उस वक्त
میں شامل تھا اس انرجی پالیسی میں جس میں کہا جاتا تھا کہ ایک یونٹ جو پاکستان کی قوم کو سپلائی نہیں ہوتی اٹ کاسٹ دیم 12 روپیز. بعد میں 3500 میگا واٹ پاور پلانٹ پاور جو ہے وہ سرپلس پڑی رہی اور وہ پروڈکٹیو یوز پہ نہیں آ سکی. تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم نے سبق اپنا لے لیا 94 میں. لیکن اب دوبارہ جب یہ 2024 سے پہلے کوئی آج سے 5-6 سال پہلے جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس میں میرے پاس کوئی گورنمنٹ کا منصب نہیں تھا, لیکن میں نے ہر سطح کے اوپر اس کی اپنی طرف سے کنسٹرکٹیو تنقید کرنے کی کوشش کی. خالد مصطفیٰ صاحب, آپ بہت عرصے سے جو پاکستان میں توانائی کی پالیسی میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں ان کو آپ دیکھتے رہے ہیں. یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا معاملہ آپ کو لگتا ہے کہ مس کیلکولیٹڈ تھا کہ آپ نے ایک پوری پالیسی نہیں بنائی اور بس آپ ایک آئسولیشن میں آپ نے ایک چیز کر لی, پھر دوسری حکومت آئی اس نے دوسری کی, مس مینجمنٹ کا ایک ہی حکومت نہیں دونوں چیزیں. میں آپ کو بتا دوں جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں پاکستان میں آج تک کوئی ایسا انہوں نے پلان نہیں بنایا جو جس پہ پراپر برین سٹارمنگ کی ہو, بلکہ ہمیشہ ریئیکٹو پالیسیز آئی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی کرائسس آ گیا ہے 1994 میں کرائسس آیا, اس سے پہلے ضیاء الحق کا زمانہ تھا, میرے خیال میں اس بندے نے کچھ بھی نہیں کیا پاور سیکٹر میں. کرائسس بوم کر گیا, کرائسس الیکٹریسٹی کا, ریئیکٹو پالیسی آئی جلدی میں 1994 والی, پھر 2002 میں آئی, ٹھیک ہے. پھر مشرف کا دور آیا, مشرف کے دور 2007-8 تک شاید, ہاں 2007 تک. اس اللہ کے بندے نے کوئی جو تھی نا ایڈ نہیں کیا میگا واٹ سسٹم میں, اور انہی آخری دنوں میں آخری سال میں یا اس سے 1-2 سال پہلے کرائسس پھر جنم لینا شروع ہو گیا. الیکٹریسٹی کا ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت لوگ سڑکوں پہ آ جاتے تھے. پھر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو وہ اس وقت جو تھا نا پولیٹیکل ہائپ بہت زیادہ تھا, جوڈیشل ایکٹیویزم بہت زیادہ تھا. وہ جو سوچتے تھے وہ پہلے ہی آ کے تو عدالت والے جو تھے وہ اسے چلنے نہیں دیتے تھے. وہ پھر رینٹل پروجیکٹس آئے وغیرہ, وہ ختم ہو گئے, کوئی کام نہیں کرنے دیا, لہٰذا وہ کرائسس ملٹی پلائڈ ہوتا چلا گیا. پھر 2015 آ گیا. 2015 میں پھر ریئیکٹو پالیسی بنی, سی پیک کے جو پروجیکٹس آئے ہمارے, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پروجیکٹس کنسیو کیے, بیڈلی نیگوشیٹ کیے چائنا کے ساتھ, اور امپورٹڈ کول پہ لگائے پروجیکٹس, اور RLNG بیسڈ پاور پلانٹس بھی اس میں آئے, اور کمپٹیٹیو بھی نہیں لگائے انہوں نے, بالکل کمپٹیٹیو نہیں تھے, اور ان کا جو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن بھی 33% تک تھا. یعنی ٹھیک ٹھاک انہوں نے ہمارا جو نا ہمیں فلیس کیا اس میں. یہ وہی لیڈرشپ تھی جو 1994 پالیسی کے تحت جو لگے تھے اور جو بے نظیر گورنمنٹ پہ تنقید کیا کرتی تھی IPPs پہ, اور خود اس سے زیادہ ڈینجرس IPPs انہوں نے لگائی ہیں. ان IPPs کی وجہ سے ہمارا جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ 2.2 ٹریلین تک ہے چلا گیا ہے, کیونکہ جو پچھلی جو پالیسیز تھیں ان کے پاور پرچیز ایگریمنٹس جو تھے نا وہ ہم نے نیگوشیٹ کیے عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران, اور وہاں پہ ڈالر کو ہم نے کیپ کیا 168 تک. یہاں پہ نہیں کوئی کیپ کیا ہوا ہم نے, ٹھیک ہے نا, جو ہے قیمت وہی ہے. تو لہٰذا اس کا کیپیسٹی پیمنٹس پہ بھی اثر پڑتا ہے, اور وہ بیڈلی سرکولیٹڈ بھی تھے, اور امپورٹڈ فیول پہ انہوں نے لگائے سارے کے سارے پروجیکٹس. امپورٹڈ فیول, RLNG امپورٹڈ فیول, نوئنگ دا فیکٹ کہ ہم ایک امپورٹ لیڈ اکانومی ہیں, ہم ہمیشہ بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس رہتا ہے ہمارے پاس, ہم پیمنٹس نہیں کر سکتے, ہم لوگوں کے پروفٹس جو ہیں وہ نہیں, ڈیویڈنڈس نہیں دے سکتے جو یہاں پہ انویسٹ کرتی ہیں کمپنیز. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہمارے پاس کیپیسٹی بہت زیادہ تھی, تو پھر وہ لوڈ شیڈنگ کرتے تھے اور وہ روکتے تھے تاجر حضرات کو جی کہ آپ نہ یوز کریں. وہ اس لیے کرتے تھے کہ اس وقت وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے امپورٹڈ فیول بیسڈ پاور جنریشن نہ کریں, کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہو چکی ہوئی ہے, تو ڈالرز کا بہت زیادہ کرائسس ہے, تو وہ ہم خرید نہیں سکتے. تو جتنی بھی جنریشن انڈیجنس بن رہی ہے نا اسی سے ہم اپنا گزارا کر لیں, اس میں لوڈ شیڈنگ بھی آ رہی ہے, سب کچھ آ رہا ہے, ادر بیڈ پالیسی وہ یس. تو یہ پھر یہ انہوں نے امپورٹڈ کول پہ چلے گئے.
اس کا ٹیرف ہے. پھر اس وقت RLNG بیسڈ پاور پلانٹ سے انہوں نے ہمیں جو گولی دی وہ یہ دی کہ 62% آف دا جو ہے نا ایفیشنسی والے یہ پروجیکٹس ہیں بڑے. اور انہوں نے ہی پیپلز پارٹی کے دور میں نندی پور کا اٹھایا تھا ایشو بہت زیادہ, وہ بند پڑا ہوا ہے. اچھا, ایک تو ظاہر ہے مس مینجمنٹ ہے ڈاکٹر خالد, دوسرا مس گورننس کے ایشوز ہیں, پلاننگ نہیں ہے, اور کسی بھی چیز کو صحیح کرنے کے لیے صحیح فیصلے نہیں ہوئے, مزید غلط فیصلے ہوئے. ایڈاکزم ہے جو ہمارا ایک گورننس کا کرائسس ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیپیسٹی کی پیمنٹ کا پرابلم ہو, سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہو, ہم پھنسے رہیں گے اس میں جب تک کہ ہم ان سارے ایشوز کو ایک پالیسی کے تحت ایڈریس نہیں کریں گے؟ دیکھیں, پالیسیز کا فقدان نہیں ہے, پالیسیز بہت ہیں. انٹیگریٹڈ پالیسی کا فقدان ہے کہ وہ پالیسیز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے ہوں. کہ اگر گیس سیکٹر میں ایک پالیسی بنی ہے تو اس کا امپیکٹ الیکٹریسٹی سیکٹر پہ آنا چاہیے. پاور سیکٹر میں اگر پالیسی بنی ہے, انڈسٹریل سیکٹر میں پالیسی بنی ہے, تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے ہوں. ایک ایگزامپل یہ ہے کہ پاکستان میں گیس چونکہ ڈپلیٹ کر رہی ہے, لیکن ہم نے کیا کیا, دھڑا دھڑ کنیکشنز دیے اور ڈومیسٹک سیکٹر کو کوکنگ پریفرنسز کے لیے گیس پہ کنورٹ کر لیا. اب چونکہ وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے, ایک پالیسی یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں الٹرنیٹیوز کی طرف جانا تھا, سستے الٹرنیٹیوز, الیکٹریفیکیشن آف کوکنگ پریفرنسز کی طرف جانا تھا. ہم وہاں نہیں گئے. اگر وہ ہم نے کوئی پالیسی میکنگ کی ہوتی انٹیگریٹڈ پالیسی پلان کے تحت, تو آج جو یہ کیپیسٹی پیمنٹس کا کرائسس کھڑا ہو گیا پاکستان میں, یہ شاید ڈیمانڈ بڑھتی اور ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ براڈر گروپ آف کنزیومرز پہ ڈیوائڈ ہو رہا ہوتا, تو شاید وہ پر کیپٹا ریٹ میں کم ہو گیا ہوتا. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں گیس ختم ہو رہی ہے, ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے, بیکاز تھوڑا سا ظاہر ہے انفارمڈ کمیونٹی ہوتی ہے جرنلسٹ کی, گیس ختم ہو رہی ہے, لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں ہر بندہ جو ووٹ مانگنے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گیس پہنچاؤں گا, ایک ایک گھر تک گیس پہنچاؤں گا. تو یہی پالیسی کا نا, اس کو آپ پولیٹیکل کیپٹل کے طور پہ یوز کریں. اور پاور سیکٹر میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایک الیکشن آتا ہے تو پولیٹیشینز جو ہیں وہ پاور پلانٹس جو ہیں وہ اناؤنس کرتے ہیں. کوئی پولیٹیشین یہ اناؤنس نہیں کرتا کہ میں یہ والی ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ بہتر کر دوں گا, یا ٹرانسمیشن سیکٹر میں اتنی انویسٹمنٹس آئیں گی, کیونکہ وہ کیپٹلائز ہوتی نظر نہیں آتی, کنزیومرز کو, ووٹرز کو نظر نہیں آتی. تو ہم صرف اور صرف فزیکل کیپٹل کی طرف جاتے ہیں. اگر کسی ایک گورنمنٹ نے اس کو انٹیگریٹڈ پلاننگ کے طور پہ لیا ہوتا, ریسورس پلاننگ کے طور پہ, تو ہم نے ٹرانسمیشن سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنی تھی. اور شاید یہ جو ہمارے سستے بجلی کے پلانٹس ہیں جو ساؤتھ میں اور نارتھ میں ہیں, تو شاید ہم بڑے ایفیشینٹلی اور کاسٹ افیکٹو وے میں اس کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کر کے سینٹر تک. ہم تو ابھی بھی ان کے 100% تو ان کو یوز بھی نہیں کر رہے نا. ہم یوٹیلائزیشن ریٹ کم ہے. یوٹیلائزیشن ریٹ کم کیوں ہے؟ کیونکہ اکنامکس میں 1930s میں جو گریٹ ڈپریشن آیا تھا وہ اس وجہ سے آیا تھا کہ ایک پرنسپل تھا, سپلائی کریٹس اٹس اون ڈیمانڈ, کہ آپ سپلائی لگاتے جاؤ, لوگ خود سے خریدنا شروع کر دیں گے. اس کی وجہ سے ڈپریشن آیا اور وہ پالیسی, وہ مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا. اب ڈیمانڈ پہ پہلے فوکس کیا جاتا ہے اور پھر سپلائی بنائی جاتی ہے. پاکستان کے پاور سیکٹر میں یہ ہوا کہ ہم نے سپلائی لگا دی, ڈیمانڈ پہ کوئی فوکس نہیں کیا, وہ پروڈکٹیو یوز کی طرف چلے جانا تھا. ٹھیک ہے میر صاحب, جو ظاہر ہے جب بھی انرجی کے کرائسس کو حکومت ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی ہے, جو پہلا سلوشن ان کے پاس آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مارکیٹس جو ہے نا آپ جلدی بند کر دیں, جبکہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو کیپیسٹی کے پیمنٹ کرنی ہے اس کو کنزیوم ہونے دیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے یہ برا کلچر, کیونکہ ہم تو دنیا کو دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں 7 بجے لوگ دفاتر اور دکانیں کھولتے ہیں اور 6 بجے سب کچھ بند کر دیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کی ہمارے والی سچویشن نہیں ہے. تو آپ سے کبھی کوئی ایسی سالڈ قسم کی ڈیبیٹ ہوئی ہے آپ کی پوری کمیونٹی سے, انڈسٹری سے, کہ کیسے اس کو پروڈکٹیو یوز کی طرف لے کے جایا جائے, کیسے اس کی پرائرٹی سیٹ کی جائیں کہ ہم نے انرجی دینی کون سے سیکٹر کو اور کون سے سیکٹر کو نہیں دینی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اتنی اچھی بات آپ لوگوں نے یہاں ساتھوں نے بیٹھ کے کی کہ میں 25 سال پہلے اپنے ٹریڈرز یونین میں آیا تو میرا پہلا پروگرام اس وقت ایک ٹی وی ہوتا تھا, پہلا پروگرام یہ انرجی پہ تھا جی. ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں اور اچھی پالیسیز بنانے والے موجود ہیں, لیکن آج بھی 25 سال کے بعد بھی آپ کا سوال مجھے وہی ہے جو 25 سال پرانا تھا. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنی جو انرجی سیکٹر ہے, دوسرے سیکٹرز ہیں نا, ان کو پولیٹیسائز کر دیا ہم نے. اس پہ پالیٹکس ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے پالیسی کی جو چلنی چاہیے, جو بھی حکومت آئے اس کو بہتر بنانے کے لیے لے کے چلیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ سب سے اہم ترین بات جو آپ کے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی ڈیبیٹ ہوئی, ہمارے ساتھ کیا ڈیبیٹ ہوگی؟ یہاں اتنے بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں
ان کے بغیر اگر وہ پالیسی میک کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی, انہوں نے اپنی من پسند پالیسیز بنانی پڑتی ہیں جس کا خمیازہ آج تک عوام بھگتتی ہے. اور آسان حل, ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ بسز کو بند کر دیا جائے, اور اگر بہت زیادہ ڈکیتی ہونی شروع ہو گئی ہیں تو آپ کو گھر کے اندر قید ہونا چاہیے, اور اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو دکانوں کو بند کرنا چاہیے, اور اس پالیسی پہ پھر وہ آ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو یہ اتنے اچھے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہمارے پاس, کمی نہیں ہے ان کی. اسی طرح ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں, ہم آپ کو بہتر طریقے سے بتائیں گے. اگر ملک میں کوئی کرائسس چل رہا ہے, اگر اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی, آئی ایم ایف نے آپ کو کوئی ڈیمانڈز رکھی ہیں, آپ جو اس کو فلفل کرنے جا رہے ہیں خود سے, اور جب آپ اس کو لیڈرز کو ان کے بٹھائیں گے, ان کے نمائندوں کو, اصل نمائندوں کو بتائیں گے, تو لوگ ہماری آواز کو سمجھتے ہوئے آپ کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہو جائیں گے. مجھے آج سے آپ مانیں گی کہ 18 سال پہلے مہدی شاہ وزیر اعلیٰ تھے گلگت بلتستان کی, میں اکیلا ان کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر یہ مجھے اجازت دیں, اگر پاکستان گورنمنٹ مجھے اجازت دے, تو اس وقت نے مجھے کہا کہ ہم 50,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا پانی یوں نیچے آتا ہے, اسے ہم بجلی بنا سکتے ہیں. اب اس کے پاس کیا طریقہ کار تھا, کیوں نہیں وزیر اعلیٰ ایک بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھتا. اسی طرح آج بھی ہمارے پاس کیپیسٹیز بہت ہیں. پھر اٹامک پاور ہے, ہم اٹامک پاور آپ نے کس نے رکھا ہوا ہے بھائی؟ اگر انرجی کرائسس آپ سے ختم نہیں ہو رہا ہے تو پھر دوسری سب سے اہم ترین بات, آپ نے انڈسٹری کو تباہ کر دیا. انڈسٹری تو چلی پروڈکٹیو کے بارے میں بات کریں, آپ کو سپلائی ان کو دینی تھی, آپ کو انہوں نے استعمال کرنا تھا. آج پوری دنیا میں آپ نے ریٹس اتنے مہنگے کر دیے انڈسٹری کے, حالانکہ پوری دنیا کا یہ اصول ہے کہ جہاں زیادہ چیز لی جائے گی اس کو کم ریٹ دیا جائے گا. یہاں جتنی زیادہ چیز آپ لیں گے اتنا ریٹ آپ پہ زیادہ لگا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. بار بار استعمال ہوا لفظ پروڈکٹیو یوٹیلائزیشن, افیکٹو مینجمنٹ, تو ذرا حل پوچھتے ہیں. ہم نے پرابلم ظاہر ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے, لمبی کہانی ہے, خالد صاحب کے پاس کہانیاں ہیں, یہ کور کرتے رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے پاس کہانیاں ہیں, یہ حصہ رہے ہیں سسٹم کا, سو ہی نوز ان سائڈ آؤٹ کہ کیا چیزیں چلتی رہی ہیں, اور باقی دونوں میرے ایکسپرٹس جانتے ہیں کہ کیسے ہم اس کرائسس میں لینڈ کیے. آ گیا کرائسس, کب تک رہے گا, آگے کیسے بڑھیں, کچھ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی, بات ہم کر رہے ہیں انرجی کرائسس, اور اس میں جو انرجی کی افیکٹو مینجمنٹ ہے, ایک طرف یوٹیلائزیشن کا پرابلم ہے, ایک طرف کیپیسٹی پیمنٹ کا پرابلم ہے, اور دوسری طرف جو پروڈکٹیو یوزیج ہے وہ کیسے پاسبل ہے. آپ نے آخر میں نے بات یہیں پہ آپ سے روکی تھی کہ جو پروڈکٹیو یوٹیلائزیشن ہے اس کے لیے ظاہر ہے سوچ بچار تھی, لیکن بٹس اینڈ پیسز میں تھی. ابھی پاسبل ہے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے یا نہیں؟ دیکھیں, جو اس وقت ہمارے ہاں انرجی کرائسس ہے, جو میلس ہے, اس کو حل کرنے کے لیے کوئی بھی وقت جو ہے وہ موزوں ہوگا, ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. It's never too late. It's never too late. Though it's late, but it's never too late. کیونکہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے. اب یہ ہے کہ اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹیم ہے ان میں کیپیسٹی ہونی چاہیے اپنی. جس میں کیپیسٹی نہیں ہے اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی سیریس چیلنجز کا وہ حل دے سکے. اور پھر ایک تو اس کے اندر کیپیسٹی ہو, اگر ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو کیپیسٹی کو لے کر آئیں. لوگوں کو, ایسے لوگوں کو جن کے اندر کیپیسٹی موجود ہے, ان کو موقع دیں, انکریج کریں, تاکہ وہ کچھ آگے کی ویژن دے سکیں. اور پھر یہ بہت ڈٹرمنیشن کے ساتھ ایکشن کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ انٹیگریٹڈ پالیسی والی جو ڈاکٹر خالد بات کر رہے ہیں وہ دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ, کہ یہاں پہ تو منسٹریز کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. ایک منسٹر جاتا ہے وزیر اعظم کے پاس, وہ اپنی کوئی چیز اپروو کرا کے لے آتا ہے, دوسرا کو اپنی چیز اپروو کرا کے لے آتا ہے, ایک کسی ملک کے ساتھ اپنا معاہدہ کر لیتا ہے, دوسری وزارت اپنا. تو اس سارے سسٹم کو, انرجی کے پورے سیکٹر کو کسی ایک جگہ پہ نہیں, ایک اسٹرکچر نہیں ہے اس کا. مثال کے طور پر جب انہوں نے انٹیگریٹڈ پلاننگ کی بات کی تھی تو میں نے آخری پلان جو تھی 5 ایئر, اس کا پروسیس کا حصہ تھا میں. اور پھر اس وقت جو ہماری ناٹ دیٹ وی ہیڈ دی بیسٹ پالیسیز, لیکن کم از کم وہ انٹیگریٹڈ تھی. اگر کوئی ایک انڈسٹری ایکسپینڈ ہو رہی تھی تو ان کی ایکسپینشن جو ہے وہ پاور سیکٹر کے اندر انٹر ہو چکی تھی. اس طریقے سے کچھ نہ کچھ پیرلل ایکشن ہوتے تھے. لیکن اب چونکہ ہم نے وہ سلسلہ چھوڑ دیا ہے تو اتنا بڑا ملک ہے, اس کے جتنے سیکٹرز آف اکانومی ہیں
उनको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना विदाउट ए प्रॉपर स्ट्रक्चर इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए देखें कौन पैदा करेगा स्ट्रक्चर, किसके पास विजन है, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, विजन नहीं है। विजन नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट अवाम की ताकत से आती है उसके पास शायद विजन ना भी हो, कमिटमेंट तो ज़रूर होती है, तो वो लोगों को इकट्ठे कर लेती है, एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आइडियाज़ इकट्ठे करना शुरू करती है। उनके ब्रेन स्टॉर्म के ऊपर कोई उनको स्ट्रक्चर बनाकर तो प्लानिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन इस वक्त जो है वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हर सेक्टर्स ऑफ द नेशनल गवर्नेंस लैग करते हैं। डॉक्टर खालिद, पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, फिर मैं खालिद मुस्तफ़ा साहब से पूछूंगी, क्योंकि ज़ाहिर है इनके पास ये जो बाबू है ना, बाबुओं की ज़्यादा कहानियाँ होती हैं। लेकिन क्या वाकई आउटडेटेड है हमारा जो पॉलिसी मेकिंग का मैकेनिज़्म है, जो अप्रोचेज़ हम इस्तेमाल करते हैं, आज की दुनिया के चैलेंजेस को कोप करने की कैपेसिटी है उनमें, ये नहीं है? देखिए, अगर आज की दुनिया के चैलेंजेस की बात करें या ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो रेगुलेटरी स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट से निकल के फैसिलिटेशन स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट पे दुनिया शिफ्ट हो गई है। आपके जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो जो है वो लंप सम की बजाय वो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव स्ट्रक्चर पे जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि कहा जाता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो बड़ी इनफेक्टिव हैं। वो इनफेक्टिव क्यों हैं? क्योंकि रिकवरीज़ नहीं हो रही बिल की, और बिल की रिकवरीज़ इसलिए नहीं हो रही कि जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं वो एक टाइम स्केल के साथ वहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, उन्हें पता है कि इतना टाइम रहेंगे तो प्रमोशन हो जाएगी, और तनख्वाह भी उनको मिल रही है, उनको कुछ एफिशिएंसी की वैल्यूएशन ही नहीं है। एफिशिएंसी की वैल्यूएशन है। अगर वो परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड होती तो उन्हें पता होता कि ये रिकवरीज करेंगे तो हमारी जो है वो प्रमोशंस और इंसेंटिव्स उसके साथ लिंक्ड होंगे, तो फिर वो कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स आने थे जिस पे हमने ये रीस्ट्रक्चरिंग की अपने पावर सेक्टर की और इसको लिबरलाइज करने की कोशिश की। अभी भी ये जो हमारी अनबंडलिंग हुई थी बैक इन 1990s, अभी वो अधूरी है, इनकम्प्लीट है। अभी भी हम वो कंपटीशन नहीं लेके आ सके इन एंटिटीज़ के दरमियान। अगर कंपटीशन की फ़िज़ा आती, ये कंपनीज एक दूसरे से कम्पीट कर रही होती, तो उसमें एफिशिएंसी भी आनी थी, इनोवेटिव कल्चर भी आना था। आइस्को को प्राइवेटाइज कर दिया और आइस्को ही पूरे इस रीजन को कंट्रोल करती रही, तो वो एक प्राइवेट कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी। पहले ये गवर्नमेंट की मोनोपोली है, अभी ये प्राइवेट कंपनी की हो जाएगी। तो वो जो जिस तरह से चाहेंगे वो करेंगे। हमें करना ये होगा इनके सर्विस एरियाज़ को कम करके मल्टीपल जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हों और उनको प्राइवेटाइज किया जाए ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्पीट जैसे कि इलेक्ट्रिक के साथ हुआ हमारा, आप कह रहे हैं वही होगा। खालिद मुस्तफ़ा साहब, हम अनाउंस कर देते हैं कि इतने महीने के लिए इंडस्ट्री की गैस ख़त्म, तो ये शायद ही किसी मुल्क में होता हो कि जहाँ आप कहें कि फॉर दिस नंबर ऑफ मंथ्स आपको एनर्जी मिलेगी नहीं इंडस्ट्री को। और आपको तो याद है कि वो 2008-9 के ज़माने में कितनी इंडस्ट्री हमारी बांग्लादेश और उधर चली गई, जब पावर क्राइसिस हमारा इतना था, टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। आपको लगता है कि कोई कहीं कुछ बेहतरी भी हुई है? बहुत वक्त गुजर गया है, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, इंफॉर्मेशन अब बहुत ज़्यादा है, एक्सपर्टीज़ भी ज़ाहिर है लोगों में बड़ी हैं। वो इन्फॉर्मेशन का फ्लड आ गया ना, उस वजह से एक्सपोज हो रहे हैं सारे। अदरवाइज डिटोरेशन तो पहले भी थी, कभी इम्प्रूवमेंट की मैंने नहीं देखा। कि जब अमल दखल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आया है, जब वापडा एक हुआ करता था किसी ज़माने में, तो वो जब वापडा ने डूबना शुरू किया तो फिर इन्होंने जो थे ये भी आंख लगा के बैठे होते हैं जितने भी डोनर्स होते हैं ना, कि आप जाएं और जाके इसको डिसबटन करवाते हैं। अनबंडलिंग करवाई सारी, और फिर अनबंडलिंग करवा के उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करते रहे इन टर्म्स ऑफ लोन्स, ठीक है ना। तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्हें चाहिए था कि जी पहले ये जो रिफॉर्म्स हैं पहले करें और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। इसको प्राइवेटाइज़ करना है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को, NTDC को अलग कर दें। पेपका यानी एक इन्होंने एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई हुई है, वो था मेरा ख्याल मैपको, तो वो भी बनी हुई है अभी तक। तो ये ख़त्म करनी थी सारी चीज़ें, और बाबूस का रोल बिल्कुल ख़त्म करना था। बाबूस का रोल बढ़ गया है, वो कभी एक्टिंग CEO बना होता है कोई JS या एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है ना, और सेक्रेटरी जो होता है वो मज़े कर रहा होता है। तो कहने का मतलब ये इनकी डायरेक्ट इंटरवेंशंस होती हैं और वो उसी पावर्स को इंजॉय कर रहे होते हैं। बाबूस का कोई अमल दखल नहीं है। उन्हें पता है कि 2 साल बाद, साल बाद मेरी पोस्टिंग हो जानी है किसी और, या मैं बाहर चला जाऊंगा, या पढ़ने चला जाऊंगा, या मैं किसी और सेक्टर में चला जाऊंगा, तो लिहाजा वो ज़िम्मेदारी उन पर नहीं आती। तो यही मेन वजह है। इनको चाहिए कि 1 या 2 स्लॉट्स जो हैं मिनिस्ट्रीज़ में वो स्पेशल सेक्रेटरीज़ के, स्पेशल एडिशनल सेक्रेटरीज़ के करें, जो कि
بالکل انڈسٹری کے لوگ ہوں، یعنی جینکوز کے لوگ ہوں جو جینکوز میں کام کرتے ہیں یا جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں کام کرتے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ چوری کیسے ہو رہی ہے، جنہیں پتہ ہے کہ کیا اس کا سلوشن ہے، وہ ایڈیشنل سیکٹری یا سیکٹری لیول کا بندہ وہاں پہ بیٹھا ہونا چاہیے. اس کی کوئی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن نہیں ہے. مطلب جس ملک میں جو کسی نے نیچے سے فیڈ کیا ہے وہ سیکٹری صاحب نے منسٹر کو بتایا، منسٹر صاحب نے پرائم منسٹر کو بتایا. تو یہ جو ڈیٹا ہے نا، ڈیٹا کی بیسس پہ پوری دنیا میں ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. بہت امپورٹنٹ. جب آپ کا ڈیٹا ہی جو ہے فاجڈ ہے، جب آپ کا گروتھ سے لے کے پاپولیشن سے لے کے یعنی سینسر سے پاپولیشنز کا ڈیٹا آپ کا غلط ہے، آپ کا گروتھ کا ڈیٹا بالکل غلط ہے. گروتھ کے ڈیٹا کی بیسس پہ پورا پاور سیکٹر جو ہے وہ اس کا ٹیرف بنتا ہے اور اس کا جو ہے نا وے فارورڈ بناتے ہیں کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا ڈریون بھی نہیں ہے. امیر صاحب کوئکلی اگر آپ بھی بتا دیں کہ آپ کے خیال میں انڈسٹری کے لوگوں کا ہونا ڈیسیژن میکنگ میں بہت میٹر کرے گا، اور کہیں کہیں ہمیں لگتا ہے کہ انڈسٹری والے بھی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ اپنے کچھ سرو کرا لیتے ہیں کچھ لوگ، وہ جو چاپلوسی بھی کر لیتے ہیں، اور اصول کے اوپر پھر ظاہر ہے آپ لوگ جو پروٹیسٹ نہیں کریں گے، انڈسٹری کلیکٹیولی اپنی کو پالیسی میں انٹرونشن ڈیمانڈ نہیں کرے گی تو اس کا بھی تو امپیکٹ آتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر ایک شخص کی حکومت ہونی چاہیے جو کہ مرکزیت رکھتا ہو اور وہ اہم فیصلے کرے اور وہ اس سیاست کو اداروں سے دور رکھے اور متناسب نمائندگی رکھتے ہوئے ان لوگوں کو شامل کریں پالیسی کے اندر جو آپ کو اصل حقیقت بتا سکیں. میں آپ کو بتا سکوں گا کہ تاجر چوری کیسے کرتا ہے، میں آپ کو بتا سکوں گا کہ تاجر چوری کرتا کیوں کرتا ہے، میں آپ کو بتا سکوں گا. یہ ساری باتیں تاجروں کے بارے میں جو ہوگی اگر میں حکومت میں ہوں گا متناسب نمائندگی حاصل رکھتے ہوئے. اسی طرح اگر الیکٹریسٹی کی بات ہے تو جو ایکسپرٹیز ہوگی وہ حکومت کے اندر ہوگی. آپ کو متناسب نمائندگی جب تک نہیں لیں گے آپ اس مسئلے کا حل تک نہیں پہنچ سکیں گے. مجھے بیٹھنا ہے اس جگہ پہ جہاں پالیسی بن رہی ہے. اگر تاجر کے لیڈر کو اس پالیسی کی جگہ نہیں بٹھاؤ گے تو آپ ان کے بارے میں پازیٹیو نیگیٹو چیز آپ اخذ نہیں کر سکتے ہیں کبھی بھی. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہمارے جو سے یہاں سے ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح ہر چیز کے اندر، ہر ادارے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں اس کو سیاست سے دور کر دینا چاہیے اور اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے پالیسی. اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میرا خیال ہے جو پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ ہے، آپ اپنی پولیٹیکل کاسٹ سے بچنے کے لیے اکنامک کاسٹ اس ملک میں بڑھائے چلے جا رہے ہیں. بریک، کچھ سوالات بھی لیتے ہیں جی آڈینس سے آخری سیگمنٹ میں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے، اور بریک میں بھی ہم کافی ساری ڈیبیٹ کر رہے تھے لیکن وقت کیونکہ کم ہے، آخری سیگمنٹ ہے تو میں چاہتی ہوں کچھ سوالات لے لیں. تو سوال سب سے پہلا مائک آپ کے پاس ہے جی، بتائیے کس سے سوال کریں گے، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم جی، میرا نام زینب بابر ہے اور میں آج سرکولر ڈیٹ سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہوں گی، جو بھی جواب دینا چاہیں. میں جاننا چاہوں گی کہ سرکولر ڈیٹ کا اتنا میجر ایشو ہے، سب اویئر ہے اس چیز سے، لیکن یہ ہر سال بڑھتا کیوں جا رہا ہے، اس کو کیوں نہیں کیٹر کیا جا رہا ابھی تک؟ بہت شکریہ زینب، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے، جہاں تک اس کا نام ہے سرکولر ڈیٹ، وہ بالکل مس نومر ہے. یہ ہماری انرجی سیکٹر میں آؤٹ رائٹ لاس ہے. سرکولر ڈیٹ وہ ہوتا ہے کہ اگر 5-6 ایجنسیز کے تھرو کوئی چیز نکلتی ہے، اگر آپ ایک جگہ کے اوپر پیپر ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ساری ایجنسیاں فعال ہو جاتی ہیں. یہ تو لاس ہے، اس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہہ ہی نہیں سکتے. جب تک ہم اس کو نام نہیں بدلیں گے کہ ہماری پاور یا ہماری انرجی سیکٹر کے اندر یہ آؤٹ رائٹ لاس ہے، تب تک ہم اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکیں. جو انرجی سیکٹر کے جو پروڈکشن اکنامکس ہیں وہ انرجی سیکٹر ڈسپوزل اکنامکس کے ساتھ میچ نہیں کرتے، تو یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور میں یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ شاید تھوڑا سا سائڈ پوائنٹ ہے کہ ایک دفعہ چرچل نے یہ کہا تھا کہ جب برٹش کورٹس میں انصاف ہو رہا ہے تو برٹن زندہ رہے گا. میں آج ایک انرجی سیکٹر کی تھوڑی سی سمجھ کے بعد یہ کہنا چاہوں، جس کنٹری کی انرجی یوٹیلیٹیز جیسے ہمارے پاور سائٹ ہے، گیس ہیں، وہ اگر فعال ہے تو وہ اکانومی زندہ رہے گی. وقت کم ہے، ایک آخری سوال لے لیتے ہیں جی. کس کے پاس ہے مائک؟ میرا نام اویس عمر ہے. پینلسٹ سے میرا کویسچن یہ ہے کہ ابھی جو ڈسکشن سے میری انڈرسٹینڈنگ بنی وہ یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ ایک ایسا ایشو ہے
कि अगर हम एनर्जी को कंज्यूम करें या ना करें वो टैरिफ कंज्यूमर पे शिफ्ट होगा। तो दूसरे एक जो बात हुई कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात है, तो सर ने अभी बात की थी कि जितने अब रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर की बात कर रहे हैं वो लगाएंगे, तो वो हाउस होल्ड जो उसको अभी लगा नहीं सकते, आपका कैपेसिटी पेमेंट का टैरिफ का जो बर्डन है वो उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सोल्यूशन क्या है पाकिस्तान के पास? क्योंकि इंटरनेशनल में अगर आप देखें तो एक तरफ डिबेट चल रही है जी कि आप रिन्यूएबल की तरफ मूव करें, और दूसरा पाकिस्तान जैसी इकानमी जो ऑलरेडी एक कंज्यूमर इकानमी है, पर हम प्रोडक्शन साइड पे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, चाहे वो इंडस्ट्री हो, हाउस होल्ड लेवल पे, जिस लेवल पे भी आप बात करें, हम हर चीज़ को कंज्यूम ही करते हैं। तो इस कंज्यूमर कॉन्टेक्स्ट में आप एक बैलेंस किस तरह आप करेंगे कि जो आपका कैपेसिटी पेमेंट है वो भी आपकी जो बैलेंस रहे और आप रिन्यूएबल की तरफ भी मूव करते ठीक है, सोल्यूशन। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है जी। इस वक्त मेरे नज़दीक जो हाल है वो ये है कि सीजनल टैरिफ जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। सीजनल टैरिफ से ये फ़ायदा होता है कि सर्दियों में आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा दें तो वो अफोर्डेबल ही रहेगा जो कंज्यूमर है, या गैस का जो बिल है वो थोड़ा सा अगर बढ़ा भी दें तो वो हो सकता है 5-6 हज़ार रुपया दे दें उसको। गर्मियों में गैस का बिल अगर बढ़ जाए तो आप 4-5 हज़ार रुपया दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में जब वो 10-15 हज़ार रुपया बढ़ता है तो वो आपको फील होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एकदम बड़े जंप ना लो। हाँ, ठीक तो है, इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा रेशो जो है बिलिंग का वो आप गर्मियों में गैस का बढ़ा दें तो सर्दियों में कम कर दें तो वो जो है कंज्यूमर को फील नहीं होगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का सीजनल बिल्कुल टैरिफ ठीक, कर दें बिल्कुल आप ठीक, आपका कि पॉइंट आ गया। सर्दियों में आप खालिद जो मुस्तफा इलेक्ट्रिसिटी का साहब, टैरिफ, खालिद वलीद साहब और शर्जील मीर साहब, आप चारों का बहुत शुक्रिया जी। आई नो कि टॉपिक आप लोगों के भी दिल के बहुत करीब है और इस पर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह दोबारा किसी नशिस्त में कुछ मज़ीद सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, हम चाह रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक ये कुछ तजावीज़ पहुँचाएँ हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से, कि शायद कुछ बेहतरी आ जाए। आज के लिए इतने जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।